أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین. یہ جو سورہ تلاوت کی گئی ہے یہ قرآن کریم کی 105 نمبر کی سورہ ہے. قرآن کریم کی 105 نمبر کی سورہ ہے اور یہ سورہ مکی ہے اور اس کے اندر کل 5 آیتیں ہیں. اور اس سورہ کے اندر دراصل کئی چیزوں کا تذکرہ ہے. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انداز سے کہا جائے تو آمد کا تذکرہ ہے اور دوسرے قریش کے ساتھ احسان کا تذکرہ ہے اور تیسرے جو ظالم لوگ ہیں ان کے ظلم سے مظلوم کو بچانے کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے ظالم کے پنجوں سے اللہ تعالی مظلوم کو نجات عطا فرماتے ہیں. چنانچہ ایک بات یہ سمجھ لیجئے پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو چیزیں خلاف عادت ظاہر ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں معجزہ. یہ سب جانتے ہیں لیکن نبی کی آمد سے پہلے یا نبی کے نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے نبی کے ہاتھوں سے جن چیزوں کا اظہار خلاف عادت ہوتا ہے اس کو ارہاس کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں اس کو ارہاس کہتے ہیں. جیسے مان لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نبی بننے سے پہلے خلاف عادت ان کا پیدا ہونا یہ ارہاس کہلائے گا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، آپ کی عمر شریف 40 برس سے کم تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں آتے اور جاتے تو راستے میں درخت اور پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے. تو یہ جو نبی کے ساتھ ظاہر ہوتا تھا نبوت کے اعلان سے پہلے تو اس کو ارہاس کہیں گے. ارہاس. ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک یمن کے سفر پہ گئے تھے، ملک شام کے سفر پہ گئے تھے، یمن نہیں شام، تو راستے میں بحیرہ راہب ملا تھا. ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ٹھہرا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے. بحیرہ راہب نے جو ہے اپنے کنیسہ یعنی گرجا گھر سے دیکھا کہ کوئی جوان جو ہے اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے. تو انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ اس درخت کے نیچے وہی بیٹھے گا جو آخری نبی بننے والا ہوگا. اور روایات میں آتا ہے کہ وہ بحیرہ راہب اس وقت اللہ کا ولی تھا، تو اس نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں دیکھا کہ درخت سجدہ کر رہے ہیں. آپ کو سجدے سے مراد آپ کے سامنے تعظیماً جھک رہے ہیں، استقبال آپ کا کر رہے ہیں. تو وہ سمجھ گیا. تو یہ درختوں کا جھکنا، درختوں کا سلام کرنا، اور جو ہے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے
کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو اپنے غلام کو ساتھ کر دیا تھا جب آپ حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر ملک شام جا رہے تھے۔ وہاں پہ مکہ سے جو مال لے کے جا رہے تھے بیچنا تھا اور ملک شام سے لانا تھا۔ تو حضرت خدیجہ نے جب غلام سے پوچھا کہ ان کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو اس نے بہت سی باتیں بتائیں آپ کی۔ ان میں ایک بات یہ بھی بتائی کہ جب دھوپ ہوتی تھی تو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیتا تھا، کوئی چھتری لگا دیتا جس سے آپ کو دھوپ نہ لگے۔ تو یہ خلاف عادت تھا کہ کوئی دکھائی بھی نہ دے اور سائے کا سامان کر دیا جائے۔ تو یہ ارہاس تھا، ارہاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہی تمام ارہاس میں سے ایک ارہاس یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے یا 55 دن پہلے ایک واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا، اس کو کہتے ہیں ابرہہ کا قصہ۔ تو اس کو بھی ارہاس میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی عظیم اور تاریخی واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا نمونہ موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی نشانی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی بشارت ہے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے لوگوں پر بڑا ظلم ڈھا رکھا تھا اور وہ ظلم و ستم میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ سب کو زبردستی یہودی بنا لیتا تھا، حتیٰ کہ نجران میں رہنے والے جو عیسائی تھے ان کی کتاب انجیل بھی اس نے پھاڑ دی اور ساتھ میں ان کو یہودی بنانے کے لیے بڑی جد و جہد کی۔ کچھ لوگ بن گئے، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ باقاعدہ اس نے ایک بہت بڑا گڑھا کھدوایا، اس میں کھولتا ہوا تیل یا پانی ڈالا اور جو یہودیت کو قبول نہیں کرتا تھا وہ اس کو اس میں پھینک دیتا تھا۔ اس کا بھی تذکرہ سورۃ البروج میں ہے تفصیل کے ساتھ، والسماء ذات البروج جو سورہ ہے اس میں اس کا واقعہ ہے۔ یہ جو بادشاہ تھا اس نے جب ظلم و ستم زیادہ ڈھایا تو عیسائی لوگ جو ہے اس وقت کا ایک بادشاہ تھا ذو نواس قوم حمیر کا، اس کے پاس پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد اس سے درخواست کی کہ یہ یہودی بادشاہ ہم لوگوں پر بڑا ظلم ڈھا رہا ہے۔ تو اس نے بہرحال ایک آرڈر لکھا یمن کے بادشاہ کے پاس کہ تم اپنی فوج وہاں بھیج دو، جو یہودی بادشاہ ظلم و ستم ڈھا رہا ہے یمن کے اندر، نجران کے اندر، وہاں اپنی فوج بھیج دو۔ تو وہ جو ہے اس کا نام، جو اس کا کمانڈر تھا اس کا نام تھا ابرہہ۔ تو ابرہہ کو اس نے کمانڈر بنا کر 60,000 فوجیں دے کر بھیجا، جس نے جا کر اس یہودی بادشاہ کا جو بڑا ادھم مچائے ہوئے تھا اور عیسائیوں پر بڑا ظلم ڈھائے ہوئے تھا اس کو تہہ تیگ کر دیا، ختم کر دیا اور وہاں پہ یہودیت ختم ہو گئی ایک طرح سے۔ لیکن یہ جو کمانڈر تھا یہ بڑا تیز ترار تھا۔ ہاں، اس نے وہاں پہنچنے کے بعد اس ملک کو فتح کرنے کے بعد طریقہ یہ ہے کہ جو صوبے اور اسٹیٹ ہوتے ہیں وہ اپنے مرکز اور کیندر سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن اس نے جب ملک یمن کو فتح کیا تو وہیں کا یہ بادشاہ بن گیا اور اس نے اس کو کنیکٹ نہیں کیا دوسری جگہ سے۔ تو جب اس نے کنیکٹ نہیں کیا وہیں پہ خود بادشاہ بن گیا اور بڑا یہ عیاش قسم کا تھا اور بڑا ہی ہوا پرست تھا، تو اس نے وہیں پر اپنی حکومت جما لی اور آہستہ آہستہ اس کو یہ معلوم ہوا کہ یمن کے اندر بہت سے عرب رہتے ہیں، قریش کے خاندان کے لوگ بھی بسے ہوئے ہیں
اور یہ لوگ ہر سال حج کرنے جاتے ہیں مکہ مکرمہ۔ چنانچہ جو ہے اس نے یہ ارادہ کیا کہ جو لوگ مکہ مکرمہ حج کرنے جاتے ہیں وہ مکہ مکرمہ حج کرنے نہ جائیں۔ اس نے ایک بہت شاندار جو ہے کعبہ بنایا، بہت شاندار، اور جو ہے سارے یمن والوں کو حکم کر دیا کہ تم لوگ اب اس سال سے اسی ہی کعبہ کا طواف کرو گے اور مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں ایک زمانے سے خانہ کعبہ کی متولی تھی اور اس کی دیکھ ریکھ کیا کرتی تھی۔ ان کو یہ بات کیسے منظور ہوگی کہ اللہ کے گھر کے علاوہ کوئی دوسرا گھر کہیں اور بنایا جائے؟ تو ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ تو وہاں پہ یمن کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کبھی بھی یمن کے اس کعبہ کا نہ طواف کیا، نہ عمرہ کیا اور نہ حج کیا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یمن کے بادشاہ ابرہہ کی طرف سے زور زبردستی ہوتی رہی اور لوگ جو ہے اس کام کو کرتے رہے، حج کرتے رہے۔ مکہ میں سناٹا ہونے لگا۔ تو روایات میں آتا ہے بنی کنانہ کی اولاد میں سے، یعنی قریشیوں میں سے ایک قریشی نے ایک رات یہ حرکت کی کہ وہاں پر گندگیاں جو ہے، جو یمن کا کعبہ تھا وہاں پہ گندگی پوت دی۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس کعبہ میں کسی نے آگ لگا دی، اور یہ پتہ چل گیا کہ جن لوگوں نے آگ لگایا ہے اور جن لوگوں نے یہ گندگی پوتی ہے وہ قریش خاندان کے ہیں اور مکہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ پتہ چل گیا، اور نہ بھی پتہ چلے اگر تو آدمی انداز سے بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہیں کے لوگ ہوں گے۔ سمجھے آپ؟ جیسے بہت آسان ہے کہ کسی بھی کانڈ میں یہ کہہ دینا کہ وہی ہوں گے۔ سمجھے آپ؟ تو ویسے وہاں یمن میں بھی ایسے لوگ موجود تھے، انہوں نے کہہ دیا وہی ہیں۔ تو جب کہہ دیا کہ وہی ہے تو پھر ابرہہ کو بڑا غصہ آیا۔ بھائی اتنا بڑا بادشاہ جس نے اس ملک کو فتح کیا، اس نے کعبہ بنایا، اس کعبہ میں کسی نے آگ لگا دیا تو اس کو غصہ آئے گا ہی، اور جب نام و پتہ بتا دیا جائے چاہے جھوٹا یا سچا تو پھر آدمی اسی طرف دوڑ پڑے گا۔ جیسے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے توڑا ہوگا، تو اب جو ہے نمرود ابراہیم علیہ السلام کو بلا لایا، آگ میں ڈال دیا۔ مطلب بے دلیل لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں بہت سی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس ابرہہ نے یہ قسم کھائی کہ اب تو میں ہر حال میں مکہ میں جو کعبہ بنا ہے اس کو ڈھاؤں گا، اس کو منہدم کروں گا۔ لأہدمن، اس نے قسم کھائی، ہاں، کہ میں اس کو ڈھا کر رہوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے، بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور اس کا بڑا چرچا ہوا اور بڑا شور ہوا، اور وہ جو ہے سب کو لے کر، پورے لشکر کو لے کر یمن سے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اور جب وہ روانہ ہوا تو راستے میں اس کو جو بھی قبیلہ عرب کا ملتا تھا، عرب سے اس کو دشمنی تھی۔ یہ دیکھیے زمانہ پلٹ گیا، اب اندر سے کیا ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن اس وقت ساری دنیا عرب سے دوستی کر رہی ہے ظاہر میں۔ سمجھے آپ؟ سب خود غرض قوم ہے۔ تو ویسے ہی وہ وقت تھا کہ سب عرب سے دشمنی رکھتے تھے۔ چنانچہ یمن کا یہ بادشاہ عرب کے جس قبیلے کے پاس سے گزرتا تھا ان کو نیست و نابود کرتا جاتا تھا، ان کا سامان لوٹ لیا کرتا تھا۔ کرتے کراتے یہ ایک دن پہنچ گیا عرفات، مکہ مکرمہ کے قریب۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے عرفہ کے قریب جا کے اپنا پڑاؤ ڈال دیا،
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مزدلفہ سے منی جانے والا جو راستہ ہے وہاں پہ ایک وادی ہے، اس کو وادی محصر بولتے ہیں، تو اس وادی محصر میں اس نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا، اور وہیں پہ جو ہے وہ مکہ سے تھوڑا باہر کا حصہ ہے جس کو کہتے ہیں شہر کا کنارہ، تو اس شہر کے کنارے میں جو ہے اونٹ چر رہے تھے عبد المطلب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ چر رہے تھے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ وہ 200 اونٹ تھے، تو اس کی فوجوں نے وہ 200 اونٹ پکڑ لیا اور لا کے بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا۔ بادشاہ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ عبد المطلب بڑے بہادر بھی ہیں اور بڑے سخی بھی ہیں اور بڑے حکمت والے ہیں، بڑے عقل مند ہیں، یہ سب بادشاہ پہلے سے وہاں پہنچ کے معلوم کر چکا تھا ان کے بارے میں۔ چنانچہ جب ان کا اونٹ پکڑ لیا گیا تو عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ میرے اونٹ جو ہے پکڑ لیے گئے ہیں، تو عبد المطلب نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ مشورے میں یہ طے ہوا کہ اس کے پاس فوج بہت ہے، ہاتھیاں بہت ہیں، لہذا لڑنا مناسب نہیں ہے، کہیں کہیں نہ لڑنا عقل مندی ہے، یہ بھی سیکھنا چاہیے۔ تو عبد المطلب نے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ سارے لوگ اپنا گھر خالی کر دیں اور اپنے ضروری سامان لے کر میدان میں نکل جائیں اور اللہ پاک سے دعا کریں، اور ہم جاتے ہیں ابرہہ بادشاہ سے بات کر کے اپنا اونٹ لے کر آتے ہیں۔ چنانچہ عبد المطلب جو ہے جب اس کے پاس بادشاہ کے پاس پہنچے تو عبد المطلب مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ حسین و خوبصورت تھے، اور کیوں نہ ہوتے خوبصورت، جس کے جو ہے پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یقینی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے چہرے کا کیا نور ہوگا اور اس کے چہرے پر کیا روب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا خوف دشمنوں پر 1 مہینے کی مسافت سے طاری ہو جاتا تھا، یعنی 1 مہینہ کی مسافت کی دوری پر اگر کوئی رہتا تھا تو اس کے دل پہ نبی کا خوف طاری ہو جاتا تھا، ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ تو وہ ہیبت اس انداز کی عبد المطلب کے اندر بھی موجود تھی۔ چنانچہ عبد المطلب جب پہنچے تو ابرہہ بادشاہ گھبرا گیا، آپ کی جو ہے چہرے کی دمک و چمک کو دیکھ کر اور آپ کے چہرے کے روب کو دیکھ کر، ہیبت کو دیکھ کر۔ تو روایات میں لکھا ہے کہ ابرہہ یہ تو نہ کر سکا کہ اپنے تخت پر ان کو بیٹھاتا، تو اس نے یہ کیا کہ اپنے تخت سے خود اتر گیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اور بہت سی بات چیت ہوئی اور پوچھا کہ کیوں آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو، سب بتایا ابرہہ نے کہ ایسا ایسا جو ہے میرے شہر میں ہوا ہے اور مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ مکہ ہی کے رہنے والوں نے یہ کیا ہے، اور میں آج اس مقصد سے آیا ہوں کہ اس کو ڈھا دوں گا۔ تو وہ یہ سب اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ عبد المطلب منت سماجت کریں گے کہ چھوڑ دو، کہیں کہیں منت سماجت بھی نہیں کرنا چاہیے، ہاں یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ چنانچہ عبد المطلب نے کہا کہ تمہارا جو بھی ارادہ ہے ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا اونٹ مجھے واپس کر دو بس۔ تو اس نے لوگوں کو فوراً حکم دیا کہ عبد المطلب کے 200 اونٹ جو لائے گئے ہیں چراگاہ سے ان کو واپس کیا جائے، ان کو واپس مل گئے۔ جب عبد المطلب جانے لگے تو بادشاہ نے بلا کر کہا کہ میں نے یہ سنا تھا کہ تم مکہ کے رہنے والوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہو، اور اتنا بڑا خدا کا گھر آج توڑا جا رہا ہے، تم نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی مجھ سے نہیں کچھ کہا اور اپنے اونٹ کو لے کے جا رہے ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا انا رب الابل، میں
اونٹ کا مالک ہوں، وَرَبُّ الْبَيْتِ يَمْنَعُهُ، اور جو اس گھر کا مالک ہے وہ اپنے گھر کو بچائے گا، وہ جس کا گھر ہے وہ اس کو بچا لے گا۔ پھر دیکھیے عبد المطلب نے یہاں تو یہ بات کی، لیکن اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا حضرت عبد المطلب نے؟ عبد المطلب نے وہ 200 اونٹ لیے اور چراتے ہوئے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ میں پہنچ گئے، اور وہاں پہ اتنی تنگ دستی کا زمانہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ 200 اونٹ اللہ کے نام پر نظر کر دیا، قربانی دے دی، اور کہا یہ اللہ یہ 200 اونٹ آپ کے ہیں، آپ کے نام پر قربان ہیں، اور جو ہے میرا اونٹ تھا میں تو لے آیا اس سے، اور گھر تو یہ تیرا ہے، اور اس گھر کی حفاظت آپ کے ذمے ہے، اور اس گھر کو آپ بچائیے، اور ہم لوگوں کو یعنی مکہ والوں کو اس ابرہہ بادشاہ کے سامنے رسوا نہ ہونے دیجیے گا، آپ کے سپرد ہے یہ گھر اور آپ کا گھر ہے، آپ اس کو بچائیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد المطلب کی دعا ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ چاروں طرف سے پرندوں کے غول جو ہے مکہ کی وادیوں میں آسمانوں کے نیچے نظر آنے لگے، اور اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ ایک اندھیرا سا چھا گیا۔ اب لوگ بہت پریشان تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو پرندے تھے زمین سے نکلے تھے، اور بعضوں نے کہا کہ یہ پرندے آسمان سے آئے تھے، اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ بعضوں نے کہا کہ یہ پرندے سمندر سے آئے تھے، دریائی پرندے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جاء طیر من الارض والسماء، کہ زمین و آسمان دونوں جگہ سے آئے تھے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سبھی بات صحیح ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت اتنے جلال میں تھے کہ انہوں نے دریاؤں کو بھی حکم کر دیا کہ جو پرندے یہاں ہیں نکل پڑیں، اور جو زمین میں ہے ان کو بھی حکم کر دیا، اور آسمان سے اسپیشل پرندے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر یہ کیا کہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے لمبی لمبی چونچ تھی، اور لمبی چونچ ان کی اس لیے تھی کیونکہ وہ جو ابرہہ تھا وہ ہاتھی لے کر آیا تھا، اس کے سونڈ تھی ہاتھی کے، تو اللہ پاک نے بھی پرندوں کو جو چونچ دی تھی وہ سونڈ جیسی دی تھی، پتلی سی لمبی سی، اور سب کی چونچوں کے اندر کنکڑیاں رکھی ہوئی تھی، جس کو کہا گیا ہے قرآن میں بحجارۃ من سجیل، بحجارۃ من سجیل، تو یہ پکی ہوئی پتھر کی کنکڑیاں تھی جو ان کے چونچوں میں تھی۔ اور بعض روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس یعنی ہر پرندے کے پاس 3 کنکڑی تھی، ایک چونچ میں تھی، اور جو 2 پنجے تھے ایک ایک پنجے میں ایک ایک تھی۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے بعض لوگوں نے کہ پرندے سب ہرے تھے، بعض نے لکھا ہے کہ لال تھے، اور بعض نے لکھا ہے کالے تھے۔ ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں طرح کا بھیجا تھا، کسی نے اس طرح کا دیکھا، کسی نے ہرا دیکھا، کسی نے لال اور کسی نے کالا دیکھا، جس کی جس پہ نظر پڑی، بہت بڑی تعداد میں تھے۔ چنانچہ وہ کنکڑیاں جو ہے ان پر پھینک رہے تھے، اور جس کو بھی کنکڑی لگتی تھی وہ آپ کی رائفل سے زیادہ خطرناک تھی، جسم میں جاتی تھی، جس جسم کے حصے میں جاتی وہ پار ہو جاتی تھی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ایک کنکڑی ان کے سینے پہ لگتی تھی، اور ایک ان کے سر پہ لگتی تھی، اور 2 ان کے سینے پہ لگا کرتی تھی، جو 3 لیے تھی، پرندے جو 3 لیے تھے۔ تو اس طرح ان کی سب فوجیں ہلاک ہو گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے ساتھ بڑا عبرت کا معاملہ کیا۔ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے
کہ اس کے جسم میں جو کنکڑی لگنے کے بعد اور لوگ تو مر جاتے تھے لیکن بادشاہ نہیں مرا، اس کے جسم میں انفیکشن پھیل گیا اور اس کو کوڑھ کی طرح مرض ہو گیا اور اس کی انگلیاں کٹ کٹ کے گرنے لگیں، حتیٰ کہ یہ پوری ہتھیلی پہلے جو ہے گل گل کے گری، پھر اس کے بعد یہ دونوں ہاتھ گل گل کے گرے، پھر جسم کے اور حصے گرے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا دل پھٹ گیا، تب جا کر وہ مرا ہے۔ یعنی جس کو کہتے ہیں سسک سسک کر مرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے مختلف طریقوں سے آتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک موت یہ بھی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، نہیں بن پایا، یہ بھی ایک سزا ہے۔ کوئی ایم ایل اے ایم پی بننا چاہتا تھا، نہیں بن پایا۔ کوئی بھی عہدہ لینا چاہتا تھا، کوئی مکان خریدنا چاہتا تھا، نہیں مل پایا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ طرح طرح کی موت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ظلم و ستم کیا، آج جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں، لمبی عمر پائے ہیں، لیکن کوئی ان کا جو ہے زمانے میں پوچھنے والا نہیں ہے، کنارے لگے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی خدا کی ایک سزا ہوتی ہے کہ وہ سسک سسک کر مرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک چیز بالکل برداشت نہیں ہے، وہ یاد رکھیں سب لوگ، دنیا کا ہر انسان یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر کی، اپنے نبی کی اور اپنے کتاب کی، اور اگر بڑھا دیا جائے تو اپنے ماننے والوں کی توہین برداشت نہیں ہے۔ لہذا اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی کھیل نہ کھیلے، اللہ کے گھر کے ساتھ اہل عرب بھی کھیل نہ کھیلیں، اور نہ نبی کے ساتھ کوئی گستاخی کرے، دنیا میں کوئی بھی نہ کرے۔ اگر کرے گا تو ابرہہ جیسی یا اس سے بھی زیادہ بری سزا پائے گا، کیونکہ جس خدا نے ابرہہ کو سزا دی تھی وہ خدا اپنی پوری طاقت کے ساتھ ویسے ہی زندہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہاں وہ زندہ ہے، وہ سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور وہ ایسا زبردست ہے دنیا کو سنبھالنے اور چلانے میں کہ اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ ہاں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین بھی اس کی ہے اور آسمان بھی اس کا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ لہذا اس سورے سے یہ عبرت ملتی ہے کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اس کے گھر کے ساتھ کسی طرح کا کھیل کیا جائے۔ اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں میں۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم مانے کیا نہیں، ترا مانے دیکھا، کیفا کس طرح، فعل کیا، ربک آپ کے پروردگار نے، بی ساتھ، اصحاب والے، فیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کا انجام کیسا کیا؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو علم کے ساتھ سوال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی جب انکار کے ساتھ سوال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں، جیسے آپ ایک دوسرے سے کہیں ارے کیا تم نے سنا نہیں، مطلب یہ ہے ہاں تم نے ضرور سنا ہوگا، تم نے ضرور سنا ہوگا، یہ اتنی مشہور بات ہے۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے نبی سے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں، یعنی جیسے ہی آپ پیدا ہوئے ہوں گے ویسے ہی جو ہے آپ نے جو ہے اصحاب فیل کا واقعہ سنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس واقعے کو صرف 50 یا 55 دن گزرے تھے، اس کا چرچا پوری دنیا میں تھا، تو اس کو لوگوں نے سنا اور یاد رکھا۔ جیسے مثال کے طور پہ کہیں زلزلہ آ جائے تو زلزلے کی تاریخ کو لوگ بہت دن تک اور اس کے خوف کو بہت زمانے تک یاد رکھتے ہیں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ یعنی آپ نے ضرور دیکھا اور سنا ہوگا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کے مکر کو، قید کے معنی کہتے ہیں تدبیر، کیا ہم نے ان کی تدبیر کو فی تضلیل گمراہ نہیں کر دیا؟ یہاں پہ گمراہ سے مراد ناکام، یعنی ہم نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا، یعنی وہ کتنی تدبیر کے ساتھ آئے تھے، وہ اس لیے ہاتھی کو لے کر آئے تھے کہ عربوں کے پاس زیادہ کیا ہوگا، اونٹ ہوگا اور گھوڑا ہوگا، تو گھوڑے اور اونٹ نے جو ہے کبھی ہاتھی دیکھا نہیں ہوگا، جب جو ہے گھوڑے اور اونٹ ہاتھی کو دیکھیں گے تو بدک جائیں گے، بھاگ جائیں گے، تو ابرہہ کو فتح ہو جائے گی، مکہ والوں کو شکست ہو جائے گی۔ یہ تدبیر کیا تھا اس نے، اور یہ بھی تدبیر کیا تھا کہ راستے بھر سے وہ لوگوں کو لوٹتے اور ڈراتے، مارتے اور دھمکاتے آیا تھا، تاکہ مکہ میں جب ہم کچھ کریں تو لوگ آئے نہ۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے پیپر میں نکالو، پھر جو ہے ٹی وی پہ دو، پھر ریڈیو پہ نیوز دو، اور پھر جو ہے یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے، پروپیگنڈا جو ہے ایشو بنایا جاتا ہے، اس سے دہشت پھیلائی جاتی ہے۔ دیکھیے روس نے کتنے دن بعد یوکرین پہ حملہ کیا، لیکن کتنے دن تک جو ہے دنیا کے کئی ملک مل کے روس کا آؤ بھاؤ بنا رہے تھے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہاں، بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پروپیگنڈے کو اور ان کی تدبیر کو جو ہاتھی لے کر آئے تھے کہ اونٹ و گھوڑے بھاگ جائیں گے، سب ناکام کر دیا۔ دیکھیے اس میں عبد المطلب کی بھی بڑی حکمت ہے، عبد المطلب کی بھی بڑی حکمت ہے، کتنی عقل مندی کا کام کیا۔ جب دیکھا کہ دشمن سے لڑ نہیں پائیں گے تو اللہ کے حوالے کر کے نکل گئے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ ایسے اللہ سے تعلق قائم کرنے والے مسلمان ہر شہر میں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، سبھی لوگ اپنا تعلق اللہ سے قائم کر سکتے ہیں۔ اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جو اللہ کا سہارا لے گا، اللہ اس کا سہارا ضرور بنیں گے۔ ہاں، اللہ اس کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ جب بچے اپنے ماں باپ سے معافی مانگتے ہیں اور ان کا سہارا لینا چاہتے ہیں تو سہارا مل جاتا ہے۔ ہم نے کتنے بچوں کو دیکھا اپنی مرضی سے شادی کر لیا، ماں باپ نے بھگا دیا، اور ایسے ہی جو ہے بہو سے لڑائی ہوئی تو بیٹے نے ظاہر سی بات ہے بیوی کا ساتھ دے گا، ماں باپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، ماں باپ نے نکال دیا۔ لیکن جب بیوی نے دھکا دیا تو پھر کون سا سہارا ملا؟ وہی ماں باپ کا۔ تو ماں باپ اس کو سینے سے ہر حال میں لگا لیتے ہیں۔ ویسے ہی میرا اللہ اپنے بندوں کو جب بھی وہ پکاریں گے تو وہ اپنے سینے سے لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو انتظار میں رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ مانگ نہیں رہے ہیں اللہ سے، ایک دن دو دن بچا ہے، خوب اللہ سے مانگیے، پورے ملک کی حفاظت کی دعا کریے، کیونکہ خطرے میں سب ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک قوم ہے، سب خطرے میں۔ بھائی زلزلہ آئے گا تو سبھی کے مکان گریں گے، ہاں، ہوا تیز چلے گی تو سبھی کے اڑ جائیں گے ٹین اور چھپر، سیلاب آئے گا تو سب بہہ جائیں گے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ پورے دنیا کی حفاظت کی دعا اور خاص طور پہ ہندوستان ملک کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے سب کو، ہر ایک کو۔ بہرحال تیسری آیت، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کہ ہم نے ان کے اوپر جو ہے گول کے گول جو ہے پرندے بھیج دیے۔ یہ ابابیل کہتے ہیں جماعت در جماعت، جیسے جو ہے وہ اذا جاء نصر اللہ میں تھا نا افواجا، کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہی ہیں، ویسے ہی وارسل علیہم طیرن، ابابیل کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر پرندے فوج در فوج، جماعت در جماعت ہم مسلسل لگاتار بھیج رہے ہیں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یہ چوتھی آیت ہے۔ وہ پرندے کیا کر رہے ہیں؟ وہ پرندے ان کے اوپر پتھر پھینک رہے ہیں خدا کے حکم سے۔
وہ ان کے اوپر پتھر کی کنکڑیاں پھینک رہے ہیں، کنکڑی تھی، اور آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں چھرے، کہ وہ چھرے پھینک رہے تھے، خدائی چھرے تھے یہ، ہاں، جو ان کے جسم میں دھس جا رہے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، کہ ہم نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ ہاں، ڈائنامائٹ مشین ہے، کوئی سنا ہے پتھر کاٹتی ہے، تو ڈائنامائٹ مشین پتھر کو بھوسا نہیں کر سکتی، لیکن خدا کے چھوٹے چھوٹے چھرے اور کنکڑیاں اس نے بھوسا کر دیا۔ ہاں، اور وہ کنکڑی اور پتھر آج بھی اللہ بھیج سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ ابھی کیا ہے؟ زندہ ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک کو سہارا کس کا پکڑنا چاہیے؟ اللہ کا پکڑنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو قرآن سے محبت اور لگاؤ پیدا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ اپنے سے راضی ہونے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ رمضان کے روزے اور تراویح اور اس کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ آج کے دن آپ کئی لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کریں گے۔ یا اللہ ہم لوگوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر طرح کی جو ہے سہولت ہم لوگوں کے لیے مہیا فرما دیجئے۔ یا اللہ تیرے عزت اور تیرے جلال کی قسم ہم سب بے سہارا ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہم سب لوگوں کو کسی کافر کے سامنے رسوا نہ کیجیے۔ یا اللہ جو سزا دینا ہو آپ دیں، اگر تو آپ کو اس کا اختیار ہے، آپ اس کے اہل ہیں، لیکن اے اللہ اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کو یہ بھی اختیار ہے۔ یا اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ کسی آزمائش میں ان کو مبتلا نہ کریے۔ یا اللہ ہر طرح سے اس ملک کی اور اس ملک میں رہنے والے ہر ایک کی اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ مسلمانوں کے جان کی، مال کی، دکان کی، ایمان کی، عزت و آبرو کی، سروس کی اور تجارت کی، ہر چیز کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی وہ سب خیر ہم لوگوں کو عطا فرمائیے، اور جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور و فتن سے پناہ عطا فرمائیے، اور ان ساری دعاؤں کو حبیب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل قبول فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد۔